Let's bridge the gap. A social outreach initiative by Dr. Ishrat Shakil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all viewers and very warm welcome to all connecting to my platform for the first time. And a special thanks to today's guest in his second episode, an interaction with Professor Sayyid Ghulam Muhyiddin, who is a great writer, author and translator of so many books. It is an honor to be graced by the presence of such a great personality, having about 15 publications at his back. 15 books are already published and 10 books are unpublished, which is, I think it is our responsibility to get them published. He has been writing these books since his childhood, I should say, because there is a book, Khone Jigar. I was very infant when I used to know about that book. People would talk about Khone Jigar, Lawhit Posh. These were the Kashmiri versic and poetic form of books. And since then he has been with this art of writing, art of translating and all the things. Before I lose much time, let me straightway just switch over to Professor Sayyid Ghulam Muhyiddin Habib Sahab, so that we can discuss and we have a discussion and detailed deliberation upon the books. And let me start with a book that is called as the Awrad-e-Fatiha. Awrad-e-Fatiha is a translation of a book which has been written by Amir Kabir Mir Said Ali Hamdani. It is in Arabic and Professor Saab has translated it in English verse. میں پروفیسر صاحب سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوراد فاتحہ ہے جو امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا وظیفہ کشمیریوں کے لیے، ہم سب کشمیریوں کے لیے ہے، تو انہوں نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی ان کو، اور انہوں نے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے پھر اس کو پبلش کیا، اس کو کتابی شکل دے دی. آلریڈی دس بک اسٹینڈس پبلشڈ ان 2012 اینڈ اٹ از آلریڈی ان دا مارکیٹ، پیپل ہیو بین گوئنگ تھرو اٹ. اور کیا ضرورت پڑی آپ کو اس کو ٹرانسلیشن؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. یہاں اس پلیٹ فارم پر یہ جو ڈاکٹر شکیل صاحب نے ارینج کیا ہے، تاکہ یہاں میں خاص کر مجھے دعوت دی ہے کہ میں اپنی زندگی کے متعلق، اپنے تصنیفات کے متعلق کچھ میں نے لکھا ہے آج تک، اس کے متعلق میں تھوڑا انٹروڈکشن دوں. تو پہلے بار جو اوراد فاتحیہ کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے، اوراد فاتحیہ کا چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے. ہمارے امیر کبیر میر سید علی حمدانی جو یہاں تشریف لائے ایران سے، اور یہاں لوگوں کو مسجدوں میں نمازی فجر کے بعد پڑھنے کی تلقین کی. اوراد فاتحیہ انہوں نے تصنیف کی، انہوں نے لکھی اوراد فاتحیہ. حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی نے بڑے رائٹر تھے، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. تو اوراد فاتحیہ خاص ان کی تصنیف ہے، تیار کیا ہے تاکہ صبح سویرے نماز فجر کے بعد اس کا ورد کریں مسجدوں میں. چونکہ یہ بہت دستور تھا، عام دستور تھا یہاں کشمیر میں حضرت امیر کبیر کے آنے کے بعد، کہ ہر مسجد میں نماز صبح کے بعد اوراد فاتحہ کا ورد ہوتا تھا. اور ان پڑھ لوگ بھی اس کو زبانی یاد کرتے تھے. ان پڑھ لوگ بھی، الٹریٹ جو ہوتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، بڑے شوق سے پڑھتے تھے، کیونکہ جہریہ پڑھتے تھے مسجد میں. ہر ایک مسجد میں صبح نماز کے بعد جہریہ اس اوراد شریف کو لوگ پڑھتے تھے. اور لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو بھی یہ یاد تھا یہ وظیفہ جو حضرت امیر کبیر نے ہمیں عطا کیا تھا، دیا تھا. شوق پیدا ہو گیا کہ کیوں نہ اس وظیفے کا میں انگریزی میں ترجمہ کروں، کیونکہ تھوڑی بہت انگریزی کے ساتھ میری دلچسپی تھی. تو میں نے سوچا میں اس کو انگریزی میں ترجمہ کروں اور کوشش کروں اس کو میٹرڈ لینگویج میں، شاعری میں، پوئٹری میں اس کا ترجمہ کروں، سو دیٹ پیپل who could not understand Arabic or Urdu, they can understand in English what was the great gift that was given by Hazrat Amir Kabir to the people of Kashmir, and why were they so much attracted to it. ان کے ساتھ اتنی کیوں دلچسپی ہو گئی کہ ہر ایک نماز کے بعد، صبح نماز کے بعد
ہر ایک اس کا ورد کرتا تھا مسجدوں میں. So it is a gift from yourself to the new generation who are who are not just educated in Arabic language, who cannot understand Arabic language, تو ان کے لیے میں نے کوشش کی so that they can also understand what was the message given by this great leader, by this great peer for the people of Kashmir. message in Awrad Fatiha, that is in Arabic, written by Amir Kabir Mir Said Ali Hamdani, that has been translated in English poetic form by Professor Sayyid Ghulam Muhyiddin. So it is a service, because he is of the opinion that unless and until the message within this booklet is not communicated to the public, to the new generation, to the educated youth, iska maqsad tab fulfill nahi ho raha hai. The only thing about Awrad Fatiha, the written document by Amir Kabir Mir Said Ali Hamdani, is not that he was not only spiritual leader, he was not only our religious leader that time. He was a great economist. He found people that time, they were very idle. They were not having any work to do. He just called those architects and just made us aware about different trades, different techniques, that trade and that activity of his is being this time appreciated worldwide, and he has been declared as the great economist of that time. علامہ اقبال نے اس کے متعلق لکھا ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کے متعلق. آفرید مرد ایران صغیر، آفرید مرد ایران صغیر، با ہنر ہائے عجیب و دل پذیر. جب وہ مرد یہاں آ گیا، وہ آدمی یہاں آ گیا، حضرت امیر جب کشمیر تشریف لائے تو علامہ اقبال نے کہا آفرید مرد ایران صغیر. اس نے کشمیر کو چھوٹا ایران بنا دیا، کیونکہ آفرید مرد ایران صغیر با ہنر ہائے عجیب و دل پذیر. وہاں سے بہت سارے کاریگر ساتھ لائے جو صنعت و حرفت کے بڑے مالک تھے، بڑے ہنرمند تھے. تو انہوں نے کشمیریوں کو مختلف قسم کی یہ صنعتیں جو تھیں ان کی تعلیم دی، ان کو سکھایا اور کشمیر میں ایک انقلاب برپا کیا. Let his soul be blessed forever, کیونکہ انہوں نے ہماری خاطر، ہماری بقا کی خاطر، ہماری دنیا داری کی خاطر اور ہماری آخرت کی خاطر بہت کام کیے ہیں. اور پروفیسر صاحب نے اس کام کو آگے بڑھانے کی ایک کوشش کی ہوئی ہے کہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے. اور لوگوں سے میری جو ویورز ہے، جو کہ نیو جنریشن ہے، ان سے میری گزارش رہے گی کہ اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کو ایک اسپرچول میسیج ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Let's bridge the gap.